کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے غوث پاک کی دھوبی کی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو اسے بخش دیا گیا۔ یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے۔ آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے کہ سرکار بغداد کا ایک دھوبی تھا، وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا من ربو کو، اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سری جھوٹ ہے۔ Wake up to reality. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے؟ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ مجھے اور کوئی خبر نہیں، میں تو غوث پاک کا دھوبی تھا۔ کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں، فرمایا بخش دو۔ رب کیڑا کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی، عبد القادر کا دھوبی، جس نے عبد القادر کے کپڑوں کو دھولا ہے، عبد القادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ماں دینوں کا، اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے، غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جی۔ یہ بعض لوگ ہیں نا بڑے شوقین ہوتے ہیں، انجینئر ٹائپ، پروفیسر ٹائپ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا نا تو ان کو عقل آ گئی تھی۔ آج آپ انجینئر صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، اب دنیا میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے، کیڑی شے پہ گئی ہے، اور انجینئر پہ گیا جائے وچ اور نس گئے جائے، ڈر گئے جائے۔ بات تو صحیح ہے نا، دنیا کی تبدیلی آئی ہے، اب یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ انہوں نے دفاع کیا۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی جب مر گیا، اس سے فرشتے قبر میں سوالات کرنے کے لیے آئے تو بار بار وہ یہ جواب دیتا رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو اسے بخش دیا گیا۔ یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا جس نے یہ بیان کیا وہ اسے رجوع کرے اور آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو معتبر کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے۔ اسی طرح شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ روایت نہ میں نے کسی کتاب میں دیکھی نہ ہی کسی سے سنی۔ احادیث میں تصریح ہے کہ مرنے والا مومن ہوتا ہے تو تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا ہے، یا لا ادری۔ لہذا یہ روایت حدیث کے خلاف ہے۔ مگر یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ کے ولی اپنے مریدوں کی قبر میں نکیرین کے سوالات کے وقت کہ سرکار بغداد کا ایک دھوبی تھا، وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا من ربو کو، اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ماں دینوں کو، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو جب یہ باتیں انہوں نے کی تو اس نے کی تو فرشتوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ جھوٹی حکایت ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ فتاوی فقیہ ملت اٹھا لیجئے، فتاوی امجدیہ اٹھا لیجئے، فتاوی شارح بخاری اٹھا لیجئے، ہمارے بزرگوں کے جتنے فتاوی ہیں، مفتیان اعظم کے جتنے بھی فتاوی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو سرکار بغداد کی طرف منسوب یہ واقعہ نہیں ملے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سری جھوٹ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا انکار کیا۔ اسی طرح غوث پاک کے دھوبی کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بہت پہلے جب یوٹیوب کا وجود بھی نہیں تھا نا، یہ بعض لوگ ہیں نا بڑے شوقین ہوتے ہیں، انجینئر ٹائپ، پروفیسر ٹائپ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا نا تو ان کو عقل آ گئی تھی، یہ میرے کہنے کی وجہ سے ان کو عقل آئی۔ اور بھائی ہمارے بزرگ جب یہ یوٹیوب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور یوٹیوب پر تمہارا وجود بھی نہیں تھا، جب تمہاری بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تب ہمارے بزرگوں نے اس کرامت کا رد کیا۔ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کب اس کا رد کیا ہوا تھا۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے اس کا انکار کر دیا تھا کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے غوث پاک کی دھوبی کی۔
آپ جا کر دیکھیں فتاوی شارح بخاری کے اندر. اور ہمارے یہاں پر یہ کرامتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں, اور جب ہم اس کرامتوں کا رد کرتے ہیں تو بعض لوگ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتی ہیں کہ ان کو ہمارے کہنے کے بعد عقل آئی. اور بھائی آپ کے کہنے کے بعد عقل نہیں آئی ہے, ہمارے علماء نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اب داتا صاحب کی آپ نے بات کی ہے, جتنے یہودی مارے تھے وہ سب داتا صاحب نے مارے تھے, سبحان اللہ. پر سارا کریڈٹ ہٹلر لے گیا. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.